اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا الی آخرہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ پاک ہے اور آیت نمبر 122 ہم نے بیان کرنا ہے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید عام فہم انداز میں قرآن مجید جن باتوں کو بیان کرتا ہے ہم انہیں دوستوں کے سامنے لائیں، طلباء کے سامنے لائیں، طالبات کے سامنے لائیں۔ گزشتہ آیات میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ان باتوں میں الجھاتا ہے یا پھنساتا ہے کہ جو باتیں اللاجیکل ہوتی ہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی پروف نہیں ہوتا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کو اللاجیکل باتوں میں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں بنتی ان باتوں میں وہ پھنسا دینا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو خیال کے اعتبار سے ایسی باتوں میں صرف نہیں پھنساتا، عملی اعتبار سے پھر دھیرے دھیرے وہ مذہب میں بھی اسی طرح آپ کو ایسی باتوں میں الجھا دیتا ہے کہ جس میں آپ کے مذہبی اعمال جو ہیں وہ غیر مؤثر، بے نتیجہ اور بے ثمر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ خلاصہ قرآن مجید میں ایک بات بتائی جو بالکل اللاجیکل ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین جو ہیں وہ جانور کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے، کان کاٹنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ دیوتا کے لیے وقف ہے، یعنی یہ ان کے خدا کے لیے یا ان کے خداؤں کے لیے وقف ہے۔ اب بالکل اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر اپنے دیوتا کو یا اپنی دیوی کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بے عیب ہیں، عبادت کے لائق ہیں، تو پھر کن کٹا جانور کیوں؟ کن کٹا تو ناقص ہے، تو کامل چیزوں کے لیے ناقص جانور خاص کر دینا۔ اچھا کان بھی خود کاٹنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بائی برتھ چلو کان کٹا ہو، تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بھی جو بائی برتھ ہوگا وہ خدا کے لیے خاص ہوگا یا اپنے دیوتا کے لیے خاص ہوگا۔ تو کان بھی خود کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا چارہ بھی الگ ہوگا باقی جانوروں سے، ان کا دودھ بھی نہیں دوہا جائے گا، فلاں کام نہیں کیا جائے گا۔ صورتحال یہ تھی کہ جو چیز خدا کے لیے وقف کرتے تھے وہ دیوتا کی طرف آ جاتی تو حرج نہیں سمجھتے تھے، مگر جو دیوتاؤں کے لیے وقف کرتے تھے اگر ان کی کوئی چیز خدا کی طرف آ جاتی تو اسے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے تھے۔ یعنی خدا سے امیدیں نہیں تھیں، یہ کافرانہ بات ہے، بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی والی صورتحال ہے کہ بھی کن کٹا جانور جو ہے اب بالکل اللاجیکل چیز ہے۔ اگر آپ اسے جتنے بھی شیطان کے احکامات قرآن فرماتا ہے جن کی جانب ترغیب دلاتا ہے، یاد رکھیے وہ ہم سے فیصلے نہیں کرواتا، کروا سکتا ہی نہیں ہے، فیصلہ ہم خود کرتے ہیں، وہ دراصل ہمیں فیصلوں میں وسوسوں کا شکار کرتا ہے، ہمارے عقیدے میں وسوسوں کا شکار کرتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ بھی کالی بلی گزر جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، ایک گوری گزر جائے
تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کالی گزر جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا، کالا کتا گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے بھئی؟ اللہ کی مخلوق ہے ساری، آپ کے سامنے سے گزر جائے، آپ کے پیچھے سے گزر جائے، آپ سوچئے کہ کوئی کہے بھی کالے رنگ کے کپڑے پہن کر بلی یہ سوچے کہ میرے سامنے سے کالے رنگ والا کوئی نہ گزرے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بلی اگر یہ سوچے کہ آج دن میرا بڑا خراب گزرا ہے چونکہ میرے سامنے سے کالے کپڑے پہن کے ایک بندہ گزر گیا، آج میری مالکن نے میرا خیال ہی نہیں رکھا کیونکہ کالے کپڑے والا گزر گیا تھا یا کالے کلر والا گزر گیا تھا۔ اب یہ باتیں کیسی باتیں ہیں؟ ساری الوجیکل ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ شیطان آپ کو وسوسوں میں پھنساتا ہے اور ایسی بے دلیل باتوں میں پھنساتا ہے، آپ کو توہم کا شکار کرتا ہے اور آپ سے غلط فیصلے کرواتا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید اس کے بعد قرآن کہتا ہے، قرآن مجید یہ فرماتا ہے اس کے بعد جو صاحبان ایمان ہیں ان میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات وہ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مانتے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں فلاں کو اپنا بھائی مانتا ہوں پر بھائی کی نہیں مانتا، فلاں کو اپنا والد مانتا ہوں مگر والد مانتا ہوں مگر والد کی مانتا نہیں ہوں، ماں مانتا ہوں مگر ماں کی مانتا نہیں ہوں۔ ہم بھی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں پر خدا کی نہیں مانتے۔ قرآن مجید یہ فرمایا آمنو، آپ خدا کو مانیں، خدا کی مانیں۔ کیسے ظاہر ہوگا؟ خدا کو تو مان لیا دل سے ہم نے، لیکن خدا کی ماننا کیسے ظاہر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے اور آپ کے لیے معیار نہ کوئی بلی آگے سے گزر جائے، نہ کتا آگے سے گزر جائے، نہ بکری نصیب ہو جائے، نہ دولت، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جو ہم نے دل سے مانا ہے کیا ہم نے اسے عمل میں ڈھالا ہے یا نہیں ڈھالا؟ جو ہم دل سے مانتے ہیں اسے عمل میں ڈھال سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے آپ نے خدا کو مانا ہے تو اسے عمل میں بھی ڈھالیے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو اللہ پاک آپ سے وعدہ کرتے ہیں جنت کا، وہ وعدہ کرتا ہے جہنم کا اور اللہ وعدہ کرتے ہیں جنت کا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کیا اللہ کی بات پہ بھی آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خدا تعالیٰ سے بھی کوئی سچا وعدہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل قرآن مجید نے دراصل اس طرح کا استفہام کیا ہے، اسے عربی زبان میں آپ یوں سمجھیے کہ نیگیٹو کہیں، یعنی استفہام انکاری ہے، یہ نیگیٹو بھی ہے انٹیروگیٹو بھی ہے، یعنی اس میں ہوتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے وعدہ کا پاس کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جب مذہبی بنتے ہیں نا، مذہبی بننے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پہلے وہ روایت بیان کرتا ہوں حضرت قتادہ کی۔ آپس میں بات ہوئی اہل کتاب سے، یقینی بات ہے اہل کتاب اس وقت یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اہل کتاب نے کہا کہ بھئی ہمارے نبی جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں اور ہماری کتاب زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، زیادہ مضبوط کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بھی پہلے آئے ہیں اور یہ کتاب بھی آپ کی کتاب سے پہلے آئی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب ہوئی تو انہوں نے اپنے نبی کے حوالے سے فضائل کو بیان کیا اور اپنی کتاب کی عظمت کو بیان کیا۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ دراصل اس کائنات میں آخری کتاب ہے اور یہی کتاب ہے جو نگرانی کرنے والی ہے۔
انسانیت کی حفاظت کرنے والی ہے، انسانیت کو سچا پیغام دینے والی ہے۔ اب قرآن مجید، اب دیکھیں بات تو خوبصورت ہے دونوں کی، اب اس میں سے کسی کی بات خوبصورتی سے ہٹ کے نہیں ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی اچھے ہیں، اس میں کون سی بات غلط ہے؟ اگر اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب بہترین کتاب ہے تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ مسلمان اگر کہہ رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء ہیں تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ یا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نگران کرنے والی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ صرف فضائل میں بات رہ جائے اور انسان کی آرزوؤں میں بات رہ جائے تو قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اگر ہم صرف نبی کے فضائل ہی بیان کرتے رہیں اور کتاب کے فضائل ہی بیان کرتے رہیں، اس کی عظمت کو، شان کو بیان کرتے رہیں اور دنیا کے سامنے بیان کر کے اور پھر یہ تمنائیں پالیں کہ چونکہ نبی بھی افضل ہیں، کتاب بھی افضل ہے، لہذا ہم بھی افضل ہیں، یعنی نبی بھی افضل، کتاب بھی افضل اور ہم بھی افضل۔ قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزویں ہوں کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہو کے قرآن کہہ رہا ہے تمہاری آرزویں ہوں تو بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اہل کتاب کی آرزویں ہوں، تمنائیں ہوں تو بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پروردگار پھر حقیقت کس شے کی ہے؟ اب دیکھیے کہ اگر ہم آرزوؤں اور تمناؤں پہ اگر زندگی گزاریں، قرآن کہتے نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب ہم اگر کہیں کہ ہم یعنی فلاں کو فضیلت والا ثابت کر چکے ہیں تو یہ تو ہو چکا، ہم ثابت نہ بھی کریں پیغمبر کریم کو فضیلت والا تو وہ تو فضیلت والے ہیں، اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم قرآن کو آخری کتاب ثابت نہ بھی کر سکیں تو اس کے آخری ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ہم نے ان دلائل کو تمناؤں کی حد تک رکھا ہے یا ہم نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر تو تمنائیں ہی ہیں، آرزویں ہی ہیں، خواب و خیال ہی ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو، مطلب اسٹوڈنٹ ہے اور وہ خواب جب بھی دیکھتا ہو بڑے عظیم خواب دیکھتا ہو، یعنی جب بھی سوئے تو جب بھی سوتا ہوں تیرے خواب جگا دیتے ہیں والی صورتحال ہو کہ بڑے عظیم خواب دیکھ رہا ہے اور صبح اٹھ کے پھر کچھ بھی نہ کرے، مجھے بتائیے کہ وہ عظیم انسان کس مقام تک پہنچے گا؟ تمنائیں تو اس نے بھی پالی ہوئی ہیں، رات کو خواب بھی وہ دیکھتا ہے کلاس روم کے اور لائبریری کے اور کتابوں کے خواب دیکھتا ہے، کتابیں بھی دیکھتا ہے، کھول کھول کے پڑھتا ہے، مگر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے نہ کتاب ہے، نہ لائبریری ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالج ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو بتائیے وہ کہے جی کہ دیکھیں ساری رات گزر گئی میری کتابوں میں، ساری رات میری گزر گئی کتابوں میں، ساری رات پروفیسر حضرات سے لیکچر لیتا رہا، ساری رات میری لائبریری میں گزری ہے۔ اب یہ خیال تو ہے، خواب بھی ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمنائیں پالنے سے اگر ایک بچہ یا ایک بڑا انسان اگر تمنائیں پال لیتا ہے تو پالنے کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ والدین بھی بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا تمنائیں پالنے سے بات نہیں بنتی، روز سکول جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ سکول ہو کے آیا تو پہلے دن جب آ گیا تو دوسرے دن پھر والدہ نے انہیں اٹھایا، بیٹا سکول جانا ہے، تو کہنے لگے بس اب پھر جانا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو کل ہو آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بار بار جانے سے امی آپ کہتی ہیں کہ عزت کم ہو جاتی ہے اور آپ مجھے بار بار سکول بھیجتی ہیں، آپ کو نہیں اندازہ کہ اس سے میرا وقار مجروح ہوگا، میری عزت میں فرق آئے گا، اور آپ مجھے ہر روز کہتی ہیں کہ سکول جاؤ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بات تو لاجیکل تھی، لیکن بات یہ ہے کہ تمناؤں سے کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص غلط عمل کرتا ہے اسے غلط عمل کا نتیجہ ملتا ہے،
جو غلط راہ پہ چلتا ہے اسے غلط راہ پہ چلنے کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پیار کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا انسان جو ہے اسے تباہی سے بچا لے، نہیں بچا سکتا۔ نہ کوئی سرپرست بچا سکتا ہے، نہ کوئی ہیلپر اور مددگار بچا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان ایک مدت تک اس طرح چلتا ہے کہ وہ اس راہ پہ چل رہا ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ ہم برے اعمال کا، ابھی تو یہ ہے کہ برے اعمال کا نتیجہ اس کے برابر دیتے ہیں، اور آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم جب اچھے عمل کا نتیجہ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے عمل کی سزا جو ہے وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ برے عمل کی سزا جو ہے وہ عدل کے تقاضوں کے، جسٹس کے مطابق دی جاتی ہے، لیکن اچھے عمل کی جو جزا ہے وہ فضل کے مطابق دی جاتی ہے۔ یعنی وہ عدل اور یہ فضل۔ اس کا فضل یہ ہے کہ آپ نے نیت کی ہے ایک نیکی کے کام کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نیت کی بھی جزا ملے گی۔ برے عمل کی نیت کی ہے، سزا نہیں ملے گی۔ یعنی برے عمل کی نیت کریں، جب تک کریں نہیں اس وقت تک سزا نہیں ہے، لیکن نیکی کی نیت کریں، اللہ پاک آپ کو جزا دے گی۔ اب دیکھیں یہ فیصلہ فضل کے مطابق ہے اور وہ فیصلہ عدل کے مطابق ہے۔ اب آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں یا ہر جگہ پہ دو ہی جنس کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں۔ عورت کو اصل میں روحانی طور پہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھا گیا کہ وہ مرد کے مقابل کی، یعنی روحانی اعتبار سے وہ مرد کے مقابل ہے، یا اس کی نیکی جو ہے مرد کی نیکی کے برابر ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ عورتوں کو وراثت سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ کفار بھی کہتے تھے، ہم آگے بیان کریں گے، کفار بھی کہتے تھے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے اور جنگ میں جا سکتا ہے بس اسی کو بال و دولت ملتا ہے یا ملے گا۔ وہ چھوٹا بچہ جو کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ نہیں کر سکتا اس کو بھی مال سے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ جو عورت گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ نہیں کر سکتی لہذا اسے بھی وراثت نہیں ملے گی، دونوں کو نہیں ملے گی۔ قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ نیکی کا عمل جو بھی کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو، من ذَكَرٍ او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، روحانی اعتبار سے دونوں کو بلندی ملے گی۔ جو نیکی کا عمل مرد کرتا ہے تو بھی صلہ وہی ہے، جتنی نیت، اگر مثال ہے کہ مرد کی نیت زیادہ خالص ہے تو اسے زیادہ جزا ملے گی، عورت کی نیت اگر نیکی کے عمل میں زیادہ خالص ہے تو عورت کو جزا ملے گی۔ یعنی اصل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک یہ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے، کتنی ستھری نیت کا مالک ہے۔ قرآن مجید نے عورت کو یکدم اٹھا کے نیکی اور خیر کے معاملے میں بالکل برابر کھڑا کر دیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے جہاں گناہ کا ذکر کیا ہے وہاں پہ نہ مرد کا ذکر کیا ہے نہ عورت کا ذکر کیا ہے، یعنی اس میں نہیں ذکر کیا۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے پردہ ہی رکھا ہے اللہ نے، وہ مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں قرآن فرماتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں جو ہیں ان کو نیکی کا صلہ ملے گا اور روحانی اعتبار سے بلندی اسے نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی یہ بات آج کل کے دور میں بچوں نے اور بچیوں دونوں نے ثابت کی ہے۔ یعنی بچی بھی انجینئر بن رہی ہے، بچہ بھی بن رہا ہے، بچی بھی اسکالر بن رہی ہے، بچہ بھی بن رہا ہے، بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، بچہ بھی بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی اور فکری اعتبار سے عورت کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ جنسی اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کا فرق ہے، پر اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔
نیکی کوئی بھی کرتا ہے اسے برابر کا صلہ جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے ملے گا۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہ سماجی اعتبار سے جب ہم ایک شخص کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتے، اسے روحانی اعتبار سے بلندتر کیسے سمجھیں گے؟ مرد اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، عورت اللہ کی نیک بندی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید یہی فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کے حوالے سے، ایک بات اکثر میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے آتی ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ، اور ہم فقہ حنفی اس حوالے سے بہت سینسیٹیو ہے، کہتے ہیں کہ بے وضو ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی ہاتھ نہ لگائے مختلف ایام میں یا مختلف چیزوں میں۔ لیکن یقینی بات ہے کہ یہ ایک دعوت فکر ہے، ہم اسے بیان کریں گے آگے جا کے، لیکن آج میں اس مسئلے کی جانب آپ دوستوں کے سامنے صرف اشارتاً بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیا صرف مسلم کے لیے ہے؟ کیا صرف مسلم عورت کے لیے ہے یا مسلم مرد کے لیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ھدی للناس، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ غیر مسلم کو، ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو جب قرآن دیں گے تو اسے کہیں گے وضو کر لو، کیا کہیں گے؟ وہ خاتون جو ایام میں ہے، آپ اسے قرآن نہیں دیں گے، یا اس کے سر پہ سپاہی بن کے کھڑے رہیں گے کہ بھی تو نے چونا نہیں ہے ابھی؟ کیا کریں گے آپ؟ اب یہ سوالیہ نشان ہے۔ آپ یا تو کہیں ہندوازم کی طرح کہ یہ کتاب بس وہ کیا ہے، ان کی جو سب سے بڑی ذات ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، سب سے بڑی جو ذات ہوتی ہے ان کی، ایک تو کھشتری بھی ہوتا ہے اور ایک برہمن جو ہے اس کا۔ اب جو برہمن ہے یعنی وہی کتاب پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اور کتاب پڑھے تو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی برہمن کے علاوہ کتاب پڑھے ان کی تو اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کے، شیشہ اور یہ لوہا، یہ تانبا وغیرہ پگھلا کے اس کی آنکھ میں ڈال دینے کا اسی کتاب نے کہا ہے۔ اور اگر برہمن کے برابر نیچی ذات کا انسان بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنے کی جگہ کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ سزا انہوں نے خود، یعنی ان کی الہامی کتاب میں موجود ہے نا۔ اب سوچئے کہ بھی قرآن بھی اگر یہی کہے کہ بھئی اس طرح کرنا ہے کہ جو مسلمان کے سوا جو پڑھے تو اس کی آنکھیں نکال دو، اور اگر کوئی برہمن کے علاوہ اس کتاب کے جو اشلوک ہیں یا آیات ہیں وہ اگر سن لے، جو ٹکڑے ہیں گفتگو کے، اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس کے کان میں بھی سیسا پگھلا کے ڈال دو۔ اب یہ جو چیز ہے قرآن مجید کیا اس طرح کا ہے؟ کیا وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ فلاں ذات کے ساتھ خاص ہے یا فلاں مسلمان کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ پارسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، قرآن تو سب کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے نا۔ قرآن کہتا ہے میں تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان نصیحت کے لیے بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت کرنے والا، نصیحت سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سوالیہ چیز بنتی ہے اور سوالیہ نشان بنتا ہے ہمارے اس فقہی حوالے سے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت قرآن مجید کو بالکل چھوئے نہیں۔ بس یہ میں نے اتنا عرض کرنا تھا یہاں پہ، اور ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے، جب یہ مقام آئے گا لا یمسہ الا المطہرون، آگے جا کے ہم اس میں آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کا صلہ دیں گے، لیکن ظلم ہم فتیلہ قرآن مجید بھی کہتا ہے، اور ولا یظلمون نقیرہ۔ اب یہ تین الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، نقیرہ، فتیلہ اور قطمیر۔
یہ 3 الفاظ آئے. آپ کھجور کھاتے ہیں، میرے خیال ہم صرف رمضان شریف میں ہی کھاتے ہیں تقریباً. افطاری کے وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ ذرا ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن ہم عام طور پہ اس سنت کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں عام طور پہ نمکین چیز پسند ہوتی ہے. اس سنت کو ہم پورا نہیں کرتے رمضان کے علاوہ. رمضان میں جب آپ کھجور کھاتے ہیں، ویسے تو میرا خیال ہے کہ میری جیب میں بھی کھجور موجود ہے. یہ تو کھجور جب آپ کھاتے ہیں تو کھجور جب یوں کر کے پھاڑتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں نظر آتی ہیں اس میں. ایک، جو کھجور کی پشت پہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو، اور کھجور کے لمبا سا جو لکیر ہوتی ہے اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کور سا ہوتا ہے جو کہ یعنی بالکل پتلا سا ہوتا ہے سفید رنگ کا. یہ 3 چیزیں جب آپ کھجور کھولتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. قرآن مجید جب نقیرہ کا جو لفظ ہے نا، نقیرن اسے کہتے ہیں، جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نشان ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ ہم اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، اتنی بھی کسی سے زیادتی نہیں کریں گے جتنی کھجور کی گٹھلی پہ جو سوراخ ہے پشت پر، اتنی بھی زیادتی نہیں کریں گے. پھر اسی سورہ پاک میں قرآن فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ وہ جو کھجور کے اگلے حصے میں جو دھاگا سا ہوتا ہے ہم اس کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، اتنا باریکی سے بھی ظلم نہیں کریں گے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم گناہ کے معاملے میں باریکی کریں، نہیں، ہم نیکی کے معاملے میں باریکی پہ نظر رکھیں گے اور گناہ کے معاملے میں موٹا موٹا نظر ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو آپ اگر کبیرہ سے بچتے رہیں تو صغیرہ اللہ پاک ویسے ہی معاف فرما دیں گے. کبیرہ سے آپ بچتے رہیں، صغیرہ اللہ پاک خود بخود معاف فرما دیں گے. یعنی گناہ کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، نیکی کے معاملے میں یہ قرآن کہتا ہے ہم کھل کے عطا کریں گے. اب اس کے بعد قطمیر جو ہے وہ دراصل پردہ سا ہوتا ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں. وہ جو پردہ سا ہوتا ہے جو ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، وہ پردہ جو ہے وہ قطمیر ہے. جو اس لکیر میں دھاگا سا ہے وہ فتیل ہے، اور جو پشت پہ سوراخ ہے وہ نقیر ہے. قرآن مجید نے تینوں الفاظ کے بارے میں بیان کر کے بتایا کہ ہم انسان پہ اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے. نہ کوئی باریکی سے ظلم ہوگا، نہ کوئی دھاگے جتنا جس طرح ہوتا ہے اس طرح ظلم ہوگا، نہ ہی کھجور کی گٹھلی کے پشت پر جو سوراخ ہے جو سوئی کے ناکے کے برابر ہے، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی ہم اتنا انصاف کرنے والے ذات ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں. اب اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ بھئی اب یہ تو ہو گیا، ایک تھیوری ہو گئی نا آپ کے سامنے. قرآن فرماتا ہے یہ تھیوری ہے، جتنی باتیں میں نے کی ہیں تھیوری کی ہیں. اب عمل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ نے اگر عملاً دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم کو دیکھیں. یعنی اگر عملاً دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ پیکر بھی دیکھنا ہوگا. آپ چاہیں یہ تھیوری ہے، اور اگر سمجھنا چاہیں آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح آپ نے اپنی ذات کو اور اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. یعنی اگر آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تب بھی آپ نے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی، اور اگر آپ کی چھری کے نیچے بیٹا آ گیا تھا تو خدا کی محبت میں بیٹے کی محبت غالب نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، عملی پیکر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں. یہ تھیوری بھی ہے قرآن نے بیان کی، اور پریکٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آگے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ اصل میں ایک بڑا امتحان میں ہے. جب انہوں نے کہا نا، قرآن نے کہا کہ بھئی ملت ابراہیمی پہ
چلنے والے لوگ جو ہیں وہ یعنی جو ملت ابراہیمی پہ چلتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو سب نے دعویٰ کیا کہ ہم سب پیروکار ہیں، یعنی مشرکین نے بھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو مانتے ہی ابراہیم علیہ السلام کو، کرسچن نے کہا کہ وہ بڑے ہمارے ابراہیم ہیں، یہودی نے کہا کہ بڑے ہمارے ابراہیم ہیں، قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کے بڑے ابراہیم ہیں، تو پھر ابراہیم عدل کی راہ پہ چلے تھے، یتیموں میں، مسکینوں میں، کمزوروں میں، ضعیفوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، کہیں پر بھی ظلم نہیں کیا تھا، عدل کی راہ پہ چلے تھے، تو ابراہیم کا پیغام تو عدل ہے، انصاف ہے، کیا تم بھی انصاف پہ چل رہے ہو؟ اگلی آیات میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی پہ چلے گا یا چلتا ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کمزور لوگ، یتیم بچے، یتیم بچیاں، کمزور بچے، کمزور بچیاں، عورتیں، کمزور لوگ، بیمار لوگ، ضرورت مند لوگ، یہ پہچان ہے اس کے کردار کی کہ وہ ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ جب قرآن نے یہ معیار بتایا تو پھر کوئی بھی پھر نہیں آیا۔ اب تین باتیں تھیوری بیان کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی پیکر کو سامنے رکھ دیا، اور پھر جب سب نے دعویٰ کیا، آپ کو پتہ ہے چوری والے مجنو تو سارے ہی ہوتے ہیں تقریباً، تو سارے کے ساروں نے کہا ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ حضرت ابراہیم عدل کرنے والے تھے، کس سے؟ یتیم سے، مسکین سے، بیوہ سے، ضرورت مند سے، کمزور لوگوں سے، کمزور بچوں سے، وہ تو عدل پہ قائم رہنے والے تھے، لہٰذا جو ابراہیم کی ملت پہ چل رہا ہے وہ عدل پہ قائم رہنے والا ہوگا۔ اب جب معاشرے کو سب نے جانچ کے دیکھا تو کوئی بھی ملت ابراہیمی پہ نہیں ہے، اس وقت مسلمان ہی تھے جو واقعتاً ملت ابراہیمی پہ چل رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے 127 آیت پاک تک انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک گزارشات کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔